بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ حدیث کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 30 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کتاب میں جس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، اس کی حدیث نمبر 62 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین جس کتاب کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مختلف کتابوں سے جمع کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو اس طرح کر کے جمع کیا ہے کہ جو احادیث آداب کے متعلق ہیں، بنیادی عقیدے کے متعلق ہیں، ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کام کرنے کے انسان کو اجر کتنا ملتا ہے، اور فلاں کام نہ کرنے پہ انسان کو گناہ، یا فلاں برا کام کرنے پہ انسان کو کون سا گناہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو صحیح طرح سمجھنے کی اور صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ان احادیث میں جس حدیث سے شروع کر رہے ہیں وہ 62 نمبر حدیث ہے اس کتاب میں، اور جس باب پہ ہم چل رہے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، یہ باب جو چل رہے ہیں یہ باب المراقبہ ہے۔ ایک چیپٹر ہے مراقبہ کا، یعنی ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع کہ جس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہوں جن احادیث کے ذریعے انسان کا دھیان اللہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث پہلے ہم اس باب میں پڑھ چکے ہیں، اور ابھی اس باب کی یہ حدیث جو 62 ہے وہ اس باب میں تیسری حدیث ہے۔ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عن ابن عباس یعنی عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم اور اہل بیت سے بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے تھے، لیکن بعد میں اپنے علم اور فہم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان دنوں میں پیدا ہوئے تھے جن دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے شعب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں بند تھے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ کو اور بنی ہاشم کو مقاطع کیا ہوا تھا، ان سے تعلق توڑا ہوا تھا، تو شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال رہے۔ اس میں یہ ہجرت سے پہلے گویا کہ 3 سال پہلے ہجرت کرنے سے پیدا ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کو، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمانا اور انہیں قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اور یہ بھی دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ، یہ دعا دی تھی، یہاں تک کہ اتنے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا کہ ان کا لقب تھا حبر الامہ و ترجمان القرآن، کہ ایک ایسے اس امت کے بڑے عالم اور مفسر قرآن کا نام عبداللہ ابن عباس کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1660 یعنی
1660 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ 75 احادیث ہیں عبداللہ ابن عباس کی، جبکہ صرف بخاری میں 110 روایات اور صرف مسلم میں 49 روایات ان سے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چھوٹے صحابی ہیں، لیکن بڑے ذہین تھے، ایسی ذہانت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بہت بڑی فہم و فراست کے مالک تھے، اپنے ہاں چند لوگوں کا انہوں نے اپنے ہاں ایک چند ایسے بڑے بڑے صحابہ کا مجلس مشاورت رکھی ہوئی تھی، مجلس مشاورت جس میں مشورے ہوتے تھے، اور وہ مشوروں معاملات امور بڑے بڑے طے کیے جاتے تھے۔ تو اس مجلس مشاورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ یہ چھوٹے صحابی تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں جو حدیث ہے ہمارے سامنے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال، یہاں انہو لکھا تو نہیں آ رہا لیکن میں پڑھ رہا ہوں، انہو قال عن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہاں ابن بھی اور عباس بھی دونوں صحابی ہیں۔ جب ایک صحابی ہوتا ہے تو رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے، لیکن جب باپ بیٹا دونوں صحابی ہوں تو عنہما بولا جاتا ہے۔ اور جب حدیث کے شروع میں عن موجود ہو تو جو آگے قالا آ رہا ہوتا ہے، اس قالا سے پہلے انہو پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آیا کرتا۔ تو پڑھیں گے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کنت میں تھا، خلفا پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یومن ایک دن، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن تھا، یعنی سواری پہ سوار تھا، کیونکہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اے غلام، اے بچے، اے بیٹے، یعنی کسی بھی لفظ غلام عربی میں یہ نہیں ہے کہ جس کو غلام اور باندی بولتے ہیں کہ ایک غلام اور آقا ہوتا ہے، اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن غلام ایسے یعنی ایک بچے، اور جس کو ہم ایک لڑکے کہتے ہیں، ایک یعنی کسی بھی چھوٹے کو لازمی نہیں ہے کہ وہ بالکل بچہ ہو، یعنی 2-3 سال کا، بلکہ جو کہ بچپن میں ہوتا ہے، سمجھ لے 8-10 سال سے لے کے کوئی 20-25 سال تک کے انسان کو بھی غلام بولا جا سکتا ہے۔ فرمایا، یا غلام، انی اعلمک کلمات، انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت، میں تھا، خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی کس پہ؟ سواری پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ یا کسی چیز پہ سوار تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں اس سواری پہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تجھے سکھا رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، ان کو یاد رکھ لینا، یعنی میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، انہیں سیکھ لینا، یاد رکھ لینا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ پہلا کلمہ، احفظ اللہ یحفظک۔ احفظ اللہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کرنا، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر اور نواہی ہیں اور جو احکامات ہیں، ان کا خیال رکھنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری کلمات، دوسری بات، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ احفظ اللہ، دوبارہ وہی فرمایا کہ تو اللہ کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی حفاظت کرنا۔ تجدہ تجاہک، تجدہ، تو پائے گا اس کو، یعنی اللہ کو، تجاہک، اپنے سامنے۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، مصیبت میں، مشکل میں، کسی بھی ضرورت میں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ دو کلمات ہو گئے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب بھی مانگنا ہے، اور جب بھی مانگنا ہے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی بھی تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے، اور جب کبھی بھی تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگنا، استعانت اور مدد کی جب بھی کبھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا۔ وَعْلَمْ، اور اس بات کو نوٹ کر لے، ذہن نشین کر لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، یاد رکھ لے، ان الامہ، کہ ساری کی ساری امت، سارے کے سارے لوگ، لو اجتماعت، اگر جمع ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تجھے کسی چیز کا نفع دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لے کہ اگر سارے کے سارے لوگ، امت جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دینا چاہیں، علی ان ینفعوک بشیء، تجھے نفع دینا چاہیں کچھ، لم ینفعوک، تجھے نفع نہیں دے سکتے، الا، مگر، بشیء، اس چیز کا، قد کتبہ اللہ لک، کہ جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے وہ کچھ نقصان دینا چاہتے ہیں، ان یضروک، تجھے ضرر دینا چاہتے ہیں، بشیء، کسی چیز کا، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، نہیں تجھے نقصان دے سکتے کچھ بھی مگر جو کچھ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، جو کچھ یعنی تجھے کہا گیا ہے، یہ ہونے کے بعد جب کچھ ہو چکا ہے تو رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، قلمیں اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، اور جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن الترمذی میں روایت کیا ہے، اور روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے حدیث حسن صحیح، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور پیچھے ہم ایک چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ امام ترمذی کا حدیث حسن اور صحیح کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے،
کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا صحیح ہے، یا پھر امام ترمذی اس میں تردد ہو رہے ہیں کہ یہ حسن یا صحیح میں سے ایک ہو سکتی ہے، اور یعنی یا پھر اس کی حدیث کے دو سندیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ایک سند کی بنیاد پہ وہ حدیث حسن ہوتی ہے اور ایک سند کی بنیاد پہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ وفی روایت غیر ترمذی، اور یہی حدیث جب امام ترمذی کے علاوہ دوسری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، مثال کے طور پہ مسند احمد میں یہ روایت کی گئی ہے، تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کے دین کے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ امامک اور تجاہک دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور پھر فرمایا اس حدیث میں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ تعرف کا لفظی معنی ہوتا ہے جان پہچان کرنا، پہچان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے پہچان رکھ، فی الرخاء آسانی کے دنوں میں، فی الرخاء آسانی کے دنوں میں، یعرفک فی الشدہ تنگی میں وہ تجھے پہچانے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آسانی کے دنوں میں تو اللہ کو پہچان اور وہ تجھے پہچانے گا تنگی کے دنوں میں۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، اَنَّمَا أَخْطَأَكَ، کہ جو چیز تجھے نہیں ملی ہے، لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وہ تیرے پاس نہیں آنے والی تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تجھے مل گئی ہے، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وہ تجھ سے پیچھے نہیں رہ سکتی تھی۔ جو چیز تجھے مل گئی ہے وہ تجھ سے پیچھے نہیں رہ سکتی تھی۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ نصر جو ہوتی ہے، کامیابی اور مدد اور فتح جو ہوتی ہے، جس کو ہم نصرت بولتے ہیں، مدد بولتے ہیں، فتح بولتے ہیں، وہ نصرت اور فتح صبر پہ انسان کو ملتی ہے۔ مع الصبر وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور فرج کہتے ہیں کسی بھی مصیبت کا ہٹ جانا اور انسان پہ انفراج ہو جانا، مصیبت کا ختم ہو جانا۔ ان الفرج مع الکرب، کرب کہتے ہیں مصیبت کو، جب بھی کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت کے سے چھٹکارا بھی آئے گا ساتھ ہی۔ اور یہ بات یاد رکھ لے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یاد رکھ لے تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی آئے گی تو آسانی بھی آئے گی۔ ان باتوں کو یاد کروایا گیا ہے اس حدیث میں۔ یہ بہت بڑی وصیتیں ہیں یا نصیحتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی۔ اب اس حدیث میں بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی ٹائم کو ضائع نہ کرنا اور غنیمت سمجھنا۔ کیا مطلب؟ کہ اب سواری پہ بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجائے اس ٹائم کو کسی دوسری گپوں میں، کسی دوسری چیزوں میں مصروف کیا جائے، اس ٹائم کو بھی غنیمت سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے انہیں نصیحتیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم کا، یعنی سواری پہ بیٹھے ہوئے بھی ٹائم کا عبادت اور دعوت میں گزارنا، ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک چھوٹے بچے کو، ایک چھوٹا بچہ جو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ تو 13 سال کا کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنی سال، یعنی یہ تو اس وقت فرمایا تھا۔ اب یہ جب بیٹھے تھے تو اس وقت ان کی عمر 12 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، یعنی چھوٹے سے صحابی تھے، لیکن ان کو بھی عقیدے کی باتیں سکھائی ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور چھوٹا سمجھ کے ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. خیر ہے بڑے ہو کر یہ صحیح باتیں سمجھ جائیں گے، خیر ہے بڑے ہو کر یہ باتیں سمجھ جائیں گے، اور اسی سے بچے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. بچپن میں ان کا خیال رکھا جائے. اب حضرت عبداللہ بن عباس ابھی چھوٹے ہیں اور اتنی بڑی بڑی نصیحتیں انہیں کی جا رہی ہے، اتنی بڑی بڑی نصیحتیں. دوسری سائڈ پہ جب اتنے پیار سے سمجھایا جاتا ہے تو اولاد بھی اتنی ہی نیک بنتی ہے. اب ایک لحاظ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاچا زاد لگتے ہیں، لیکن چھوٹے تھے نا، چھوٹے تھے تو بھائی چاچا کا بیٹا چھوٹا سا ہے تو پھر بھی ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو سکتا ہے. تو اس طرح کر کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے پیار سے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ سارے کے سارے الفاظ بچپن میں یہ یاد کیے ہوئے ذہن نشین رکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ الفاظ کہہ کے مخاطب کیا تھا. اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے پیار سے مخاطب کرنا یا غلام، اور کچھ روایات میں بڑے پیار سے الفاظ بھی آئے ہیں یا غلام یعنی یا غلامیہ، یعنی چھوٹے سے اس کو غلام بنا کے، چھوٹے سے بچے کہہ کے انی اعلمک کلمات. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اہم چیز سکھائی جا رہی ہے تو اس کے لیے اہم نوٹ بھی دیا کہ میں تجھے کلمات سکھا رہا ہوں. یعنی کلمات سے مراد الفاظ پڑھنے کے کلمات نہیں ہوتے، بلکہ جو پڑھے جاتے ہیں وہ بھی کلمات ہوتے ہیں، اور جن باتوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے ان کے لیے بھی کلمات بولا جا سکتا ہے. اب اس حدیث میں کوئی پڑھنے کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے ہیں، بلکہ ایمان کی باتیں سکھائی ہیں، تو ان پر بھی کلمات بولا گیا ہے. تو لفظ کلمات عربی میں پڑھنے والی باتوں پر بھی بولے جا سکتے ہیں اور عمل کرنے والی نصیحتوں پر بھی کلمات بولے جا سکتے ہیں. اب جو چیزیں سکھائی اس میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ تو اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا مطلب ہے؟ انسان جب چاہتا ہے نا اللہ میری مدد کرے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بات بھی مانے. ہم چاہتے ہیں ہم تو اللہ کی کوئی نہ مانے لیکن اللہ ہماری بات مانے، ہم دعا کریں اور فوری کی فوری ہماری دعا قبول ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اب اسی بات کو دوبارہ تاکید کی ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کی، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی تو حفاظت کرنا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب سامنے پائے گا؟ یعنی جیسے تجھے کوئی مجبوری آئی، ضرورت پڑی، تو مصیبت میں پھنسا، فوراً کہا اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، فوراً چیز مل گئی، تو یہ اللہ تیرے سامنے ہوگا. یہ اس کا مطلب ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، احفظ اللہ تجدہ امامک. تو اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو تو سامنے پائے گا. اب امامک اور تجاہک ان دونوں کے معنی سیم ہے، الفاظ میں فرق ہے. امام اور تجاہ، تجاہ کا معنی بھی سامنے ہے. تجاہن نکلا ہوا ہے وجہن سے، وا جیم ہا، تو واو کو تا سے بدلا ہوا اور تجاہ بن جاتا ہے. تجاہک یعنی تیرے سامنے. اور امام کا معنی بھی سامنے ہوتا ہے. دوسری روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے جو کہ اس مین روایت میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یہ بہت بڑی نصیحت ہے. تعرف الی اللہ فی الرخاء، رخاء کہتے ہیں انسان کی اچھی حالت ہونا، کھانا پینا اچھا ہے، گھر میں اچھا ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، ہر چیز خوشی میں مل رہی ہے، انسان کو خرچے سے زیادہ جو ہے اس کے پاس انکم آ رہی ہے، کھانے پینے میں کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی ضرورت ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ انسان کی رخاء ہے. تو فرمایا ان دنوں میں تو اللہ کی طرف پہچان کر، اللہ سے پہچان رکھ، یعنی خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہ بھول. خوش ہے اللہ کا شکر کر، اللہ مجھے دینے کے لیے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، ہر کام میں کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ان دنوں میں اللہ کو یاد رکھ. یعرفک فی الشدہ،
مشکل میں وہ تجھے پہچانے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب آسانی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں ہم اللہ کے بندے بھی ہیں، پھر عیاشیاں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر نعوذ باللہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، اب گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور جب جیبیں خالی ہو گئی، بینک خالی ہو گئے، اب کیا ہو، آپ اللہ سے دعا کرو، اب اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمارا کاروبار چاہ دے، اللہ ہمیں یہ کر دے۔ اور بھائی جب آسانی تھی تو تب اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ اور بھائی آسانی کے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کیا ہے اور اب مطلب پڑ گیا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے ہر حال میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک طریقہ، ایک سسٹم یہ ہے کہ آسانی میں اللہ کو یاد رکھو، تنگی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے تنگی کے دنوں میں میری دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرے، اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے۔ جب سب کچھ مل رہا ہے نا، پھر بھی مانگے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ فلاں کر دے، اے اللہ فلاں کر دے۔ آسانی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھے، مشکل کے دنوں میں وہ تجھے یاد رکھے گا۔ جب تیرے میں مشکل آئے گی، اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آسانی کے دنوں میں انسان ہونا بھی بھول جاؤ اور پھر مشکل کے دنوں میں کہو کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اور بھائی تم نے آسانی میں اللہ کو کتنا یاد رکھا تھا، یہ اس میں اضافہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کچھ عقیدے کی باتیں سمجھائی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے، لیکن مانگ کے اللہ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا اللہ میں دے گا، مانگ کے دیکھو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اس کا بھی معنی ہے جب اللہ سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ مانگنے والی زبان لے کے آئیں، وہ زبان لے کے آئیں جو جھوٹ نہ بولتی ہو، وہ کان لے کے آئیں جو حرام سنتے نہ ہوں، وہ آنکھیں لے کے آئیں جو حرام دیکھتی نہ ہوں، اور پھر یا اللہ کہہ کے مانگے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ لیکن مانگنے والے بنے تو صحیح، وہ منہ تو بنا کے دکھائیں، ہمارا وہ منہ ہی نہیں بنتا، ہماری وہ شکل ہی نہیں بنتی، ہم تو بس مجبوریوں میں آ کے جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ساری چیزیں مل کر پھر انسان کو مستجاب الدعوات بناتی ہیں۔ یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پہننا کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی نظر کیسی ہے، اس کا سننا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، پھر جا کے اللہ کے ہاں قریب انسان ہوتا ہے۔ آسانی میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے، پھر اللہ اس کی اتنی ہی مدد کرتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ یہ نہیں ہے کہ فلانا پیر، فلانا بزرگ، فلاں میرے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا، نہیں، اللہ جب چاہے گا تو تبھی ہوگا، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن کچھ تاریخی ہسٹری کتابوں میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو جب سکول جاتا تھا تو جب سکول سے واپس آتا تھا تو کہتا ہے اماں جی کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ تو اماں نے اسے سکھایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیتا ہے، لہٰذا جاؤ پہلے وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے کھانا دے دے، تو اللہ تعالیٰ کھانا دے دے گا۔ بچے کو وضو کرایا، وضو کرا کے 2 رکعت نفل پڑھائی۔ جیسی وہ نفل پڑھنے لگتا تو گھر کے اندر پیچھے جو ہے وہ چھت کے ساتھ ایک چیز لٹکائی ہوئی تھی۔ پچھلے دور میں کھانے کو بچانے کے لیے رات کو صحن کے درمیان میں کھچو سا لٹکا دیا جاتا تھا،
ایک یعنی برتن سا بنا ہوتا تھا، اس کو لٹکا دیا جاتا تھا اور کھانا اس میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہ جا سکیں اور آسمان سے یعنی ہوا بھی اس کو ٹھنڈی پڑتی رہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کے لیے کھانا رکھ دیتی۔ جب وہ نماز پڑھ کے سلام پھیرتا تو پوچھتا کہ امی جان کھانا، کہتی وہ جو اوپر لٹکا ہوا ہے نا وہ برتن سا، اس میں دیکھو، وہ اس میں جا کے دیکھتا تو کھانا پڑا ہوتا، خوش ہو کے کھانا کھا لیتا کہ امی جان اللہ نے کھانا بھیج دیا، اللہ نے کھانا بھیج دیا، خوش ہو کے کھاتا۔ روزانہ اس کی عادت بن گئی، وہ جیسے سکول سے آتا، سکول سے آنے کے بعد وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھنے لگ جاتا، اور ادھر سے ماں جو ہے اس کا کھانا تیار کر کے اس کے برتن کے اندر سے رکھ دیتی، وہ جو اوپر سے تھوڑا سا لٹکا ہوتا تھا۔ ایک دن والدہ کہیں بازار میں کہیں کام پہ گئی ہوئی تھی اور پیچھے سے بیٹا سکول سے آ گیا، ماں کو فکر پڑ گئی، ہائے میں گھر جاؤں گی تو میرا بیٹا وہ نفل پڑھ کے وہاں ہاتھ لگائے گا، کھانا نہیں ملے گا تو اس بیچارے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے بڑی دعائیں کی، گھر میں پریشان ہو کے پہنچی، پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہنے لگا ہاں ابا جان کھانا کھا لیا۔ کہتے کہاں سے؟ کہتے میں نے 2 نفل پڑھے، دعا کی، اور جیسے ہی اس جگہوں پہ جا کے دیکھا تو اللہ نے اتنا اچھا کھانا بھیجا ہوا تھا کہ اس طرح کا کھانا تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، رب کا شکر ادا کیا۔ یہ ہوتا ہے جب بچپن سے کسی کو عادت ڈال دی تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے بھی سب کچھ دے سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ بن کے دکھائے اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ اس لیے اذا استعنت فاستعن باللہ۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سی خواتین کو عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیز میں مانگتے رہنا، یہ دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ جو چیز بھی اپنے باپ سے چاہیے، جو چیز بھی اپنے خامد سے چاہیے، سب سے پہلے اللہ سے مانگو، سب سے پہلے اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کر لو، اور پھر اللہ سے مانگنے کے بعد جا کے ان سے مانگو تو دیکھو اللہ کیسے دروازہ کھول دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک یاد رکھ لے جو اگلی نصیحت ہے، اور وہ کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ یاد رکھ لے کہ ان الامت، ساری کی ساری امت یعنی سارے کے سارے انسان اگر جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ نفع دینا چاہتے ہیں، یاد رکھ لے کہ لم ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لك، تجھے صرف وہ نفع دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کا رزق، اس کا مال، اس کی جان، اس کی عمر، سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ اس کا اتنا رزق ہونا ہے، یہ اس کا اتنی اس کی عمر ہونی ہے، فلاں جگہ پہ اس کو موت آنی ہے، اور نتیجتاً اس نے جنت میں جانا ہے یا نتیجتاً اس نے جہنم میں جانا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقدیر۔ اور یہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اس تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اور برائی کے کچھ پیکج بنا دیے، جیسے آج کل ہوتے ہیں نا، کسی بھی مال میں جائیں یا کسی بھی چیز کے پیکج بنے ہوتے ہیں، یہ 10 چیزیں ملا کے ان کی اتنی پیمنٹ بن گئی، یہ 10 چیزیں 5 چیزیں آپس میں اکٹھی ہو گئی اور گروپ بنا دیا اور یہ کہا کہ اس کی اتنی پیمنٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی جو ہے وہ زکوٰۃ، فلاں یہ ایک پیکج ہے، اتنے برے گناہ، اتنے جو ہے وہ کبیرہ گناہ، اتنے قتل، اتنی چوریاں، اتنے ڈاکے، فلاں یہ ایک پیکج ہے۔ کچھ لوگوں کو چور ڈاکو والا پیکج مل گیا، کچھ لوگوں کو نمازی والا پیکج مل گیا، کچھ کو فلاں۔ ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا۔ نوٹ کریں اس بات کو کہ اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنا قرآن اور فلاں کر کے نتیجتاً جنت، اور اتنے گناہ اور پھر نتیجتاً جہنم۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس انسان نے دنیا میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ جو کرنا تھا انسان نے وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا۔
جو کرنا تھا انسان نے وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ اس انسان کو، کیونکہ اللہ کا علم تو ہر چیز پہ حاوی ہے، جو کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اور وہ جو پتا تھا وہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا ہے۔ اب انسان کو اس چیزوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کے نظر پہ پختہ کرنے کے لیے کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ بات سمجھا دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے، ایک سبب کے نتیجے میں رزلٹ نکلتا ہے، لیکن جو رزلٹ نکلنا ہے وہ اللہ کو پتا تو ہے یہ پہلے سے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دینا چاہتے ہیں، لم ينفعك الا بشيء قد كتب اللہ لك، صرف وہی نفع دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہوا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر تجھے کچھ تکلیف دینا چاہے تو یاد رکھ لو لم يضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر تجھے وہی نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ یعنی کوئی انسان بھی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ جبر نہیں کیا ہے۔ آگے یاد رکھ لیں، فرمایا سمجھانے کے لیے رفعت الاقلام وجفت الصحف، کیا معنی ہے؟ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ قلمیں اٹھا لی گئی ہے، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک محاورہ کیا جاتا ہے جب کوئی بات فکس ہو جائے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا؟ حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ لکھ دے، اور قلم نے وہ لکھ دیا۔ وہ جو لکھا جا رہا تھا اس قلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، اور وہ صحیفے جن پہ لکھا جا چکا ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ محاورہ بول کے سمجھانا یہ ہے کہ جو انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس پہ پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تقدیر میں بدلنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کو کر رہے ہیں جس کی عمر 13 سال سے کم ہے، جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو عقیدے کی باتیں سمجھانا، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تمام باتیں بچوں کو سکھائی جائیں۔ اور یہ حدیث ان حدیث میں سے ہے جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ حدیث یاد کروانی چاہیے۔ فرمایا دوسری حدیث میں احفظ اللہ تجد امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ وعلم، اب دوسری حدیث میں صرف الفاظ چینج ہیں، مطلب وہ یہ وعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تجھے چیز نہیں ملی، تجھ سے خطا کھا گئی ہے، یعنی تجھ پہ نہیں پہنچی ہے، وہ تجھے مل نہیں سکتی ہے، اور جو چیز تجھے مل گئی ہے وہ تجھ سے جا نہیں سکتی تھی۔ یعنی انسان کو یہاں پہ چیزوں جس میں تنبیہ کی گئی وہ ہے مایوسی۔ انسان بعض دفعہ توقع کرتا ہے مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، ہائے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان مسلمان کے پاس بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انسان کے لیے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا، اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا۔ یہ ایک انسان کی بہت بڑی تسلی ہے۔ اس لیے انسان کو مایوس ہو جانا، افسوس کرنا کسی چیز کے نہ ملنے پہ، یہ کسی بری چیز کے ہو جانے پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکمت ہوگی۔ اور پھر نوٹ کرایا گیا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، نصر کامیابی صبر کے سے ملتی ہے، مت سمجھے، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پہ، مشکل پہ صبر کرنے پہ کامیابی ملتی، یعنی کوئی کہ کامیابی ہوتی ہے مشکلیں اٹھانے کے بعد، یہ نہیں ہوتا کہ سب کو سیدھا ہو جائے اور پھر انسان کی مدد بھی ہو جائے۔
جیسے کہ قرآن مجید کی کتنی آیات میں اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا جائے گا؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، یعنی انسان کو مشکلات مصیبتیں آتی ہیں، اس پہ صبر کرے تو پھر مدد بھی آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور فرج یعنی فرج کہتے ہیں مصیبت سے نکل جانا، کھل جانا کسی مصیبت کا، وہ ہوگا مصیبت کے بعد۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اس تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الم نشرح ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس صورت میں 2 دفعہ کہا گیا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو العسر پہ الف لام ہے جو کہ خاص کرتا ہے، اور یسر نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے۔ تو جب قرآن مجید میں کہا گیا نا ان مع العسر یسرا، اور پھر دوبارہ کہا گیا ان مع العسر یسرا، تو اس میں جو دوسرے والا عسر ہے اس پہ بھی جب الف لام آ گیا تو اس سے مراد پیچھے والا عسر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 آیات میں گویا کہ عسر ایک بار آیا ہے اور یسر 2 دفعہ آیا ہے، کیونکہ معرفہ ہونا کی وجہ سے وہ خاص ہو جاتا ہے، تو وہ 1 دفعہ آیا ہے اور یسر نکرہ آیا ہے۔ ایک شاعر اپنے کلام میں کہتا ہے اذا عمت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح، کہ جب تجھے کوئی مصیبت آئے نا ذرا سورۃ الم نشرح پڑھ لیا کر، کہ اللہ تعالیٰ نے عسر کو 2 یسر کے درمیان رکھا ہے، کہ 2 آسانیاں ہیں اور 1 تنگی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث کو۔ اس حدیث میں عقیدے کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے، اپنے چاچا زاد عبداللہ بن عباس کو جو چھوٹے تھے انہیں سکھائی کہ یہ چیزیں بنیادی ہیں کامیابی کے لیے، انہیں جو ہے وہ یاد کر لینا، اور الفاظ تاکید کے لیے بولے انی اعلمک کلمات، میں تجھے کلمات سکھا رہا ہوں، انہیں نوٹ کر لو، اور درمیان میں فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، غور کر لو کہ باتیں اس طرح کر کے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث ہے الحدیث الرابع عن انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہاں آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرتے رہے، 10 سال ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور 2286 یعنی 2286 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس حدیث میں رضی اللہ عنہ انہ قال، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرمایا، کس نے؟ یہ انس کا قول ہے۔ یہ روایات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک روایات وہ ہوتی ہیں جو کہ مرفوع روایات ہوتی ہیں، لیکن ایک روایت ہوتی ہے موقوف۔ موقوف اسے کہا جاتا ہے جو حدیث صحابی پہ آ کے ختم ہو جائے۔ اب ذرا اس حدیث کو سننا، یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، فرمایا اے لوگو تم کچھ اعمال کرتے ہو، کچھ تم اعمال کرتے اے لوگو کچھ تم کام کرتے ہو، ہی ادق وہ بہت باریک ہے، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، من الشعر بال سے، یعنی تم کچھ ایسے کام کرتے ہو کہ تمہاری نظر میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، چھوٹے ہیں،
कुन्ना नउद्दुहा अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात, हम उन छोटे छोटे गुनाहों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में समझा करते थे, नउद्दुहा शुमार किया करते थे, मिनल मुबिकात हिलाक करने वाले गुनाह, तबाह करने वाले गुनाह। यानी आज तुम ऐसे अमल करते हो जिनको तुम अपनी नजर में कुछ नहीं समझते हो, जिन्हें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुबिकात यानी तबाह करने वाले आमाल समझते हो, उनमें से हम समझते थे। अब ये कौन कर रहे? हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, रवाहुल बुखारी, इसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, वकाला अल मुबिकात, कि मोबिकात जो इसमें लफ्ज बोला है इसका माना है अल मुहलिकात, यानी हिलाक करने वाली, तबाह करने वाली चीजें। ये सिर्फ लफ्जों का माना किया गया। अब अगर इस हदीस के ऊपर गौर करें तो ये सहाबी की बात है या नबी की बात है? बज़ाहिर तो सहाबी की बात है ना, कि सहाबी कहता है जो तुम अभी आमाल छोटे समझ रहे हो ना, नबी के दौर में हम ये बहुत बड़े समझते थे, बहुत बड़े समझते थे। तो बज़ाहिर तो ये सहाबी की बात है और सहाबी की बात को हदीसे मौकूफ कहते हैं, लेकिन चूंकि इसमें नबी की तरफ निस्बत मौजूद है कि नबी के दौर में छोटे गुनाहों को भी बहुत बड़ा समझा जाता था, ये वाली बात की निस्बत अल्लाह के नबी के दौर के साथ है, इस बुनियाद पे इस हदीस को मरफू समझा जाएगा। यानी गोया कि ये कहना कि नबी के दौर में छोटे छोटे आमाल भी बड़े बड़े गुनाह समझे जाते थे, छोटे छोटे गुनाह भी बड़े समझे जाते थे, ये वाली बात, ये वाला मफहूम गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के साथ है। इस लिहाज से यह हदीस मरफू हदीस है। अब ये छोटे छोटे अमाल क्या हो सकते हैं? कौन से छोटे छोटे अमाल हो सकते हैं? मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। वॉशरूम में जाने के लिए अपने दाएं पांव को आगे रखना ये सुन्नत है या फर्ज है? हमें नोट करें, मैं हमेशा कहा करता हूं, हमें चंद बातें शैतान ने सिखाई हुई हैं, और वो क्या है कि बाथरूम में जाने के लिए अंदर जब दायां पांव रखना है ये सुन्नत है। इसी तरह हमें शैतान ने सिखाया है दाएं हाथ से खाना खाना है। इसी तरह हमें शैतान ने सिखाया है कि दाएं हाथ से, राइट हैंड से खाना सुन्नत है। इसी तरह हमें शैतान ने सिखाया है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। अब हम इनको सुन्नत, अब मसला क्या है कि हम लोग अजीब वो कौम है, हम असल में ये जिसको बोलते हैं ना सुन्नत, नफल, फर्ज, वाजिब, मुस्तहब, ये हमारे लिए था ही नहीं। ये वाली चीज जो है वो बड़े बड़े उलमा के अंदर थी कि फला फर्ज है, फला सुन्नत है, फला वाजिब है, ये बड़ी बहसों में था। अब नीचे आके क्या हुआ कि हर चीज में निकाल लिया, ये वुजू की सुन्नतें हैं, ये वुजू के मकरूहात हैं, ये गुस्ल के फर्ज हैं, ये गुस्ल के वाजिबात हैं, ये खाने के सुन्नतें हैं, ये खाने के, ये कहां से निकाल लिए? मुसलमान के लिए इतना काफी है कि जब नबी ने कह दिया करो, इफ़अलू, तो फिर ये वहां कहना कि नहीं जी ना भी कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है कि वॉशरूम में जाना है तो दायां पांव नहीं बल्कि बायां यानी उल्टा पांव रखना है, और ये हुक्म है कि वॉशरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक, कि दाएं हाथ से, राइट हैंड से खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो हुक्म। अब हमने कहा पढ़ लो तो सुन्नत है, ना पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं है, दाएं हाथ से खाओ तो सुन्नत है, बाएं हाथ से ना खाओ तो कोई हर्ज नहीं है, दुआ पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई, अब ये कोई हर्ज नहीं, कहां से आ गया? किसने सिखाया है? बचपन में हमें इन चीजों की कोई खास तालीम नहीं दी गई, बड़े होते हुए हमारे यहाँ कोई चीजें कह दे भाई ये कर लो, कहते यार आप तो ऐसे इतने स्ट्रीम में चले जाते हैं, ये भी कोई चीजें, ये भी कोई बात है? आप अब बड़ी बड़ी चीजों पे गौर करें, दुनिया चांद पे पहुंच गई और आपके ये भी,
ہمیشہ اسلام چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اسلام چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھ لیں کہ جس کام پہ آرڈر آ جائے وہاں پہ پھر سنت کا لفظ بولنا صحیح نہیں ہوتا. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اب کہ جی فرض ہے، اگر ہم کہہ دیں فرض ہے تو بتائیں جی کہاں لکھا ہوا فرض ہے؟ قرآن مجید میں لے کے آؤ. اب کہاں قانون کیا بنا دیا گیا کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی. بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کا قرآن ہے. دیکھیں اہمیت میں، مرتبے میں، مقام میں قرآن اور حدیث میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر قرآن سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث سے بھی ہو سکتا ہے. اگر قرآن سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو مرتبہ عمل کے اعتبار سے قرآن کا ہے سیم وہی مرتبہ عمل کے اعتبار سے حدیث کا ہے. اگرچہ فضیلت میں، مقبولیت میں، مرتبے میں قرآن بڑا ہے لیکن عمل میں نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا جی جو قرآن مجید میں نہیں ہے وہ فرضی نہیں ہے، اس لیے نظریہ یہ صحیح نہیں ہے. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بہت سارے جو اعمال حضرت انس فرما رہے ہیں جسے تم آج سمجھتے ہو کہ بال سے بھی چھوٹے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، بال سے بھی زیادہ. اب یہ تو وہ زمانہ تھا جو اس دور کے تابعین کا زمانہ تھا. آج کے دور میں اگر کوئی صحابی جو ہے وہ زندہ ہو کے آ جائے نعوذ باللہ تو وہ سمجھیں گے گویا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے کاموں کو اب ہمیں پتہ ہے، نوٹ کریں اس بات کو، ہمیں پتہ ہے نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک انسان قتل کر رہا ہے، 100 بندوں کو قتل کر رہا ہے، ایک انسان شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جتنے بھی برے کام کر رہا ہے ان سب سے برا کام یہ ہے کہ ایک انسان بلا وجہ نماز چھوڑ رہا ہے، بلا وجہ نماز چھوڑ رہا ہے. اب نمازی چھوڑنے والے مسلمان ہمارے سامنے کتنے بڑے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر ہمارے ناک پہ اور ماتھے پہ ایک بل بھی نہیں آتا ہے. اور ٹھیک ہے جی آپ نہیں نماز پڑھتے ہیں، ہم بیٹھو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر وہ نفرت بھی نہیں اٹھتی ہے، ایک اہمیت بھی نہیں اٹھتی کہ یار ایک نماز اتنا بڑا. جبکہ وہی بندہ اگر 100 بندوں کو قتل کر کے آ جائے، وہی بندہ نعوذ باللہ کوئی برا کام کر کے آ جائے، وہی بندہ کوئی ایسا کر کے آ جائے تو ہم سمجھیں گے واہ 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 کتنی یہ پتہ نہیں کتنا نعوذ باللہ مجرم بن گیا ہے. تو اس لیے بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری جو ہے ایسی باتیں ہیں جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور وہ حقیقت میں چھوٹی نہیں ہوتی. وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرتا 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 جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے اور پھر کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے لا یبالی لہا، جس لفظ کا وہ کوئی یعنی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے، اس لفظ کی بنیاد پہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور بعض دفعہ اعمال کرتے کرتے جہنم میں پہنچ چکا ہوتا ہے، کوئی ایک کلمہ بول دیتا ہے جو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہوتا ہے. اس لیے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے بھی کسی کو چھوٹا نہ جانو، کوئی نیکی چھوٹی ہے. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی یعنی اچھا چہرہ بنا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. کسی نیکی کو چھوٹا یا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. جو گناہ چھوٹا ہے وہ بھی بڑا بن جائے گا، جو چھوٹی نیکی ہے وہ بھی بہت بڑی بن جائے گی. یہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہے. 5ویں حدیث اس باب میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جن کے حالات پیچھے بہت دفعہ گزر چکے ہیں. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ان اللہ تعالی یغار، ان اللہ تعالی یغار
وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغاء وأصلها الأنفة۔ پانچویں حدیث ہے اس چیپٹر میں، اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی یغار، غیرت کرتا ہے، غیرت کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے نا میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، یعنی میرے اندر کیا وہ جذبہ جو جذبے کی بنیاد پہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کر رہا ہوتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے وغیرت اللہ ان یأتی المرء، کہ کوئی انسان ایسا کام کرے ما حرم اللہ علیہ، جو اللہ نے اس پہ حرام کر دیا۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے ایک ایسے انسان پہ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ وغیرت اللہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے ان یأتی المرء، کہ انسان وہ کام کرے ما حرم اللہ علیہ۔ جی میں بات کر رہا تھا، میں اس بات پہ کر رہا تھا جی کہ غین جو ہے یہ غین کے فتح کے ساتھ ہے، غین کے فتح کے ساتھ غیرہ ہے، اور اس غیرہ کا جو اصل معنی ہے یہ خودداری ہے، خودداری، کسی کی حمیت اور خودداری والا ہونا، کہ میں تو کسی سے مانگتا نہیں ہوں، میں کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں کسی سے کرتا نہیں ہوں۔ یہ جتنے بھی کوئی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں تو یہ بہت بڑی طرح پایا جاتا ہوگا۔ اب انسان مثال کے طور پہ سمیع علیم، انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا اپنے لحاظ سے ہے اور انسان کا دیکھنا اپنے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں غیرت ہے۔ اب اللہ کی غیرت انسان کی غیرت کی طرح نہیں، اللہ کی غیرت اللہ کے شان کے مطابق ہے، اور اللہ کی غیرت کا اظہار کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کو اس پہ غیرت آتی ہے۔ اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پہ غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو انسان وہ کام کر رہا ہو جنہیں اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گویا کہ وہ کام جو حرام کیے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا جو ہے وہ نتیجہ بنتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان احادیث کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج ہم انہی احادیث پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی احادیث جو ہے وہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں جو ہم نے پہلی روایت پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، بچپن میں یہ حدیث ہمیں زبانی یاد کروائی جاتی تھی کہ جب بھی ہم کلاس میں جا کے پڑھتے تھے اسکول میں یا پہلی کلاس میں، تو اس میں ہمیں یہ حدیث زبانی یاد کروائی جاتی تھی کہ یا غلام وعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زبانی جو ہے اس طرح کے اچھے کلمات سکھاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نظریہ اور عقیدہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس حدیث کو خود زبانی یاد کر سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔